ریمارکس میں کہا کہ کورونا کے مشتبہ مریض کا سرکاری لیب سے ٹیسٹ مثبت اور پرائیویٹ سے منفی آتا ہے۔ لاہور میں ایک شخص رو رہا تھا کہ اس کی بیوی کو کورونا نہیں، لیکن ڈاکٹر چھوڑ نہیں رہے۔ یہاں سب لوگ پیسے سے کھیل رہے ہیں اور انسانوں کو کسی کی فکر نہیں۔ وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس 6 نکاتی ایجنڈے پر غور۔ اجلاس میں لاک ڈاؤن ختم ہونے کے بعد کی صورتحال کا جائزہ، کابینہ کو علاقائی امن خطے کی صورتحال اور عالمی امور پر بریفنگ۔ حکومت نے ایک بار پھر سے پارلیمنٹ کا اجلاس طلب کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اجلاس طلب کرنے کے لیے سمریز صدر مملکت کو ارسال کی جائے گی۔ بابر اعوان کہتے ہیں اجلاس 5 جون کو شام 4 بجے کیا جائے گا۔ بلوچستان میں آپریشنز کے دوران 7 جوان شہید ہو گئے۔ ISPR کے ترجمان کے مطابق مچھمی FC گاڑی کے قریب بارودی سرنگ کا دھماکہ ہوا، جس میں 6 جوان شہید اور ایک ڈرائیور بھی شہید ہوا۔ کیچ میں دہشت گردوں سے فائرنگ کا تبادلہ ہوا، جس میں ایک سپاہی شہید ہو گیا۔ وزیر ریلوے شیخ رشید کہتے ہیں ٹرینوں کے لیے SOPs کی خود نگرانی کروں گا، 60% ٹکٹس کم کیے گئے ہیں، مزید رعایت نہیں دیں گے۔ یہ بھی کہا کہ کل سے 30 ٹرینیں چلائی جائیں گی، عمر کی کوئی قید نہیں، سب سفر کر سکتے ہیں۔ پہلی ترجیح آن لائن بکنگ کروانے والوں کو دی جائے گی۔ حالات بہتر ہوئے تو 1 جون سے 142 ٹرینیں چلائی جائیں گی۔ سندھ ہائی کورٹ میں NDSO کا غیر قانونی بھرتی ریفرنس کیس کی سماعت، سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی اور سابق سیکرٹری ارشد مرزا کی عبوری ضمانت 9 جون تک منظور۔ شاہد خاقان عباسی کہتے ہیں وزیر اعظم عمران خان چینی کمیشن کے سامنے پیش ہوں۔ پنجاب میں شاپنگ مالز کھل گئے، عوام کا رش، کہیں SOPs پر مکمل عمل درآمد تو کہیں کچھ نظر نہ آیا۔ عوام کو بھی نہ خیال نہ ہی دکانداروں کو، دکانداروں نے بھی SOPs پر عمل درآمد کروانے میں سستی برتی۔ کراچی میں شاپنگ مالز کھل گئے۔ سپریم کورٹ نے ملک بھر میں شاپنگ مالز کھولنے کی ہدایت کی تھی، لیکن سندھ حکومت کو وزارت صحت سے رجوع کی بھی ہدایت کی گئی تھی، جس کے بعد سندھ حکومت نے وفاقی وزیر صحت سے SOPs مانگ لیے۔ انتظامیہ کے مطابق ماسک کے بغیر کسی شخص کو بھی داخل ہونے کی اجازت نہیں ہوگی۔ ٹرینوں کی بحالی پر سندھ حکومت کی مخالفت اعتماد میں نہ لینے کا شکوہ، صوبائی وزیر ٹرانسپورٹ اویس قادر کہتے ہیں دیکھتے ہیں شیخ رشید کب تک اپنی زبان پر قائم رہتے ہیں، اگر عمل درآمد نہ ہوا تو مستعفی ہونا پڑے گا۔ ادارے کا خسارہ کیا لوگوں کی جانوں سے پورا کیا جائے گا؟ پنجاب کے ٹرانسپورٹرز دوسرے روز بھی بازیک بس بھی نہ چل سکی، لاری اڈوں میں ہوں کا عالم، چند مسافر آئے اور شکوے کرتے ہوئے واپس چلے گئے۔ پردیسیوں کو شدید مایوسی، خیبر پختونخوا میں دھڑا بندی، ایک گروپ نے بسیں چلا دی، ڈبل کرایہ وصول کیا جانے لگا۔ بلوچستان حکومت نے ایک بار پھر سے پبلک ٹرانسپورٹ اور ریل ٹرانسپورٹ کو کھولنے پر تحفظات کا اظہار کر دیا۔ صوبے میں فوری طور پر پبلک ٹرانسپورٹ نہ کھولنے کا فیصلہ، وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال کہتے ہیں کوئٹہ کے لوگ شہر سے باہر نہ جائیں۔ وزارت صنعت و تجارت پنجاب سے میرج ہال ایسوسی ایشن وقت کی ملاقات، شادی ہالز پر پابندی اٹھانے کا خطرہ مول نہیں لے سکتے، کورونا وائرس کی پریشان کن صورتحال کا سامنا ہے۔ پاکستان میں کورونا کے مزید 36 مریضوں کا انتقال، اموات 939 ہو گئی، مزید 1841 افراد میں وائرس کی تشخیص ہو چکی، مریض 43,125، سندھ میں 280، پنجاب میں 273، خیبر پختونخوا میں 334، بلوچستان میں 38، گلگت بلتستان میں 4، آزاد کشمیر میں 1، اسلام آباد میں 7 مریضوں کا انتقال ہوا۔ کورونا کے سامنے عالمی طاقتیں لاچار، ہلاکتیں 3,20,000 ہو گئیں، مریض 48,43,000
امریکہ میں 91,000، برطانیہ میں 35,000، اٹلی میں 32,000، اسپین میں 27,709، فرانس میں 28,000، اٹلی میں جرمنی میں 8,123، تھائی لینڈ میں 5,694، میکسیکو میں 5,332 افراد لقمہ اجر بن گئے۔ پی آئی اے کا خصوصی طیارہ ووہان میں پھنسے 250 طالب علموں کو لے کر پاکستان پہنچ گیا۔ اسلام آباد ایئرپورٹ پر طالب علموں کو مکمل طبی جانچ پڑتال کی گئی اور طالب علموں کو مختص ہوٹل کے قرنطینہ منتقل کر دیا گیا۔ جس طالب علم کا ٹیسٹ منفی ہوگا اسے گھر جانے کی اجازت دے دی جائے گی۔ پاکستان فلورز ملز ایسوسی ایشن اور سیکرٹری خوراک پنجاب کے ساتھ مذاکرات کامیاب، جس کے بعد فلورز ملز ایسوسی ایشن نے ہڑتال ختم کر دی۔ حکومت اور فلور ملز کے درمیان تحریری معاہدہ بھی طے پا گیا ہے۔ مشیر خزانہ عبدالحفیظ شیخ کہتے ہیں حالات مد نظر رکھ کر بجٹ کی تیاری جاری ہے، ٹیکس وصولیوں میں خامیوں کا خاتمہ چاہتے ہیں، معیشت کو مشکلات سے نکالنے کے لیے ٹھوس اقدامات کیے، افریقین سے بات چیت کر کے تجاویز لیں گے۔ سینیٹر شبلی فراز نے شہباز شریف کو سیاسی نصیب پر صبر کا مشورہ دے دیا، کہتے ہیں احتساب سے بچنے کے لیے انتخابات کا شوشہ چھوڑا جا رہا ہے۔ برس ہاں برس اقتدار میں رہنے والے ہمارے اپوزیشن رہنما کا حزب اختلاف میں دل نہیں لگ رہا۔ کراچی ڈیفنس خیابان میں حادثے کی سی سی ٹی وی فوٹیج منظر عام پر آ گئی۔ خوفناک حادثے میں 2 کاروں کو شدید نقصان پہنچا۔ حادثے میں ایک شخص جاں بحق جبکہ خاتون زخمی ہو گئی، جس کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ لاہور کے علاقے گلبرگ میں ڈیفنس فورسز کا ایک اہلکار ٹریفک حادثے میں جاں بحق ہو گیا۔ سلیم یوسف اپنے دوست حارث کے ساتھ موٹر سائیکل پر جا رہا تھا، گلبرگ کے قریب کار نے ٹکر مار دی۔ لاہور میں تھانہ اچرا کی حدود میں ڈکیتی مزاحمت پر شہری گولی لگنے سے زخمی ہو گیا۔ ڈاکو کی شہری پر فائرنگ کی فوٹیج موصول ہو گئی۔ ڈاکو نے مزاحمت پر شہری کو فائرنگ کر کے زخمی کر دیا اور فرار ہو گئے۔ شہری عثمان کی حالت تشویشناک ہے۔ بھارت باز نہ آیا، کنٹرول لائن پر بلا اشتعال فائرنگ، کوئی رتا سیکٹر پر رہائشی آبادی کو نشانہ بنایا، گاؤں جوڑ کا رہائشی شدید زخمی، اسپتال منتقل۔ پاک فورسز کی بھرپور جوابی کارروائی، بھارتی مورچوں میں خاموشی چھا گئی۔ بھارت کو کسی بھی حماقت کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا، وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی للکار، کہتے ہیں افغان امن عمل میں رخنہ ڈالنے والے ایک قوت ہمارے پڑوسی ہیں۔ شاہ محمود قریشی کی پیپلز پارٹی پر بھی تنقید، کہا پیپلز پارٹی سندھ کارڈ نہ کھیلے، یہ پاکستان کارڈ کھیلنے کا وقت ہے۔ سندھ میں جانے کے لیے این او سی کی ضرورت نہیں۔ بلاول کو تب سے دیکھا جب وہ کونے میں کھڑے ہو کر محترمہ سے جھڑکے کھایا کرتے تھے۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردوان کا ملک بھر میں عید پر کرفیو نافذ کرنے کا اعلان، کابینہ اجلاس کے بعد قوم سے خطاب کرتے ہوئے ترک صدر رجب طیب اردوان نے کہا عید پر لاک ڈاؤن ہفتے سے منگل تک جاری رہے گا۔ اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر سے عالمی ادارہ صحت کو چین کی کٹ پتلی قرار دے دیا اور کہا امریکہ اس کے فنڈز کم یا ختم کرنے پر بھی غور کر رہا ہے۔